بندہ اگر تیر سے ملنے جاتا ہے، ماں نے انکار کر دیا لیکن ماں کی بات کو کوئی نہیں مانتا ہے، ماں کی بات کو ٹال کر کسی ولی سے ملنے چلا جاتا ہے۔ آپ سنیں کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ماں سے پوچھا اجازت لی، اے امی جان مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے مہلت دیا جائے، میں نبی کی بارگاہ میں جا کر نبی کی زیارت کروں گا۔ اویس قرنی کی ماں نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش ہے، تم بہت تڑپتے ہو، نبی کی یاد میں بہت روتے ہو، نبی کی یاد میں بہت اشک بہاتے ہو، اچھا ٹھیک ہے، تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، اگر 24 گھنٹے میں نبی کی زیارت کرنی ہو تو کر لینا، لیکن 24 گھنٹے سے علاوہ نہ ہو سکے اس سے پہلے یہاں داخل ہو جانا۔ جب اویس قرنی سفر کے ساتھ چلنا شروع کیا، جب لوگ مدینہ جانے لگے، اس مسافروں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اویس قرنی کبھی دوڑنے لگتے ہیں، کبھی آہستہ چلتے ہیں۔ جب اویس قرنی دوڑتے ہیں تو اس کے خیال میں یہ آتا ہے کہیں دوڑنے کی وجہ سے نبی کی بارگاہ میں میری گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے دوڑنا کم کر دیتے ہیں۔ جب کم چلتا ہے اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ماں نے اتنے گھنٹے کی مہلت دی ہے، اگر آہستہ میں چلوں گا تو ماں کا بھی فرمان مجھے یاد آتا ہے، ماں کا بھی فرمان مجھے سننا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے آگے بڑھتے ہیں، مختصر انداز میں بتاتا چلوں، آگے چلتے مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود ہے، جب حضرت اویس قرنی نبی کی بارگاہ میں گھر میں چلے اور کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کون؟ اس باہر سے آواز آئی، میں کرن سے آیا ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں۔ اس نے اپنا نام نہ لیا بلکہ کہا کہ میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں، کرن سے آیا ہوں، مجھے نبی سے ملنا ہے، نبی کا عشق دیکھنا ہے، نبی کے آنکھوں میں دیکھنا ہے، نبی کی چہرے کی زیارت کرنی ہے۔ لیکن حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی اس وقت موجود تھا، کچھ دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور چلے گئے، کہیں سفر پہ چلے گئے۔ اچھا دیکھو، اگر تم مسجد میں جا کر دیکھو، اگر وہاں تلاش کرنا، اگر وہاں مل جائے تو اس کی زیارت کر لینا، نہیں تو کچھ دیر یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت اویس قرنی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت اویس قرنی رونے لگے اور پھوٹ کے رونے لگے۔ اس نے سوچا کہ یہاں اب میں رک نہیں سکتا کیونکہ میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ ماں کی بات یاد آ گئی۔ حضرت اویس قرنی نے جب وہاں سے حضرت اویس قرنی نے کہا، عائشہ سے کہا کہ اگر نبی گھر پہ تشریف لائے تو اس سے یہ بات کہہ دینا، تیرا کوئی غلام آیا تھا، تیرا کوئی فقیر آیا تھا، تیرا کوئی چاہنے والا کرن سے آیا تھا، اتنا بتا دینا۔ جب اویس قرنی واپس لوٹ گئے روتے روتے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے کر آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کوئی یہاں پر آیا تھا۔ آج دیوبندی وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا خبر نہیں، نبی کو کسی نے نہیں بتایا یہاں کون آیا تھا، نبی کو کسی کے جاگے نہیں بتایا، نبی نے خود پوچھا کہ اے عائشہ کیا یہاں پر کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ایک شخص آیا تھا، نام نہیں بتایا بلکہ اس نے کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا سچا عاشق ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رونے لگے۔ عائشہ نے فرمائی کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، آج تک آپ نے کبھی نہیں رویا، آج کیوں رو رہے ہیں؟ آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ کرن کا رہنے والا اویس قرنی ہے، اور وہ اس طرح مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے اس طرح ترستا ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ میں نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا، وہ رکا کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا وہ رک نہیں سکتا ہے بلکہ اس کے گھر میں ایک بوڑھی ماں موجود ہے اور وہ ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ جب حضرت اویس قرنی گھر گئے، جانے کے بعد اپنے ماں سے دریافت کیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا کیا تو نے نبی سے مل لیا؟ حضرت اویس قرنی نے کہا میں نے نبی کی زیارت نہ کی ماں۔ اس نے رونے لگی کہ ماں کے پاس جا کر روتے روتے بلکتے رہے۔ حضرت اویس قرنی کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں کھانا کھا لیتی ہوں، کھانے کے بعد تم بھی سو جاؤ، اور میں بھی سو جاتی ہوں۔ جب رات کا سناٹا ہوا حضرت اویس قرنی کی ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے مولا کریم میرا بیٹا اویس قرنی نبی سے اس طرح محبت کرتا ہے، میرا بیٹا اویس قرنی میرے آقا سے بہت محبت کرتا ہے، اے مولا کائنات میرے بیٹے کی مرتبہ
کہ نبی کی زیارت اگر زندگی میں نہ ہو تو خواب میں ضرور عطا فرمائے، لیکن یہ ماں کی محبت ہوا